بلقیس کو طلاق ملنے پر کوئی زیادہ غم نہ محسوس ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی روز روز کی مار کٹائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بلقیس کو شادی کے 2 سالوں میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے اس کو اپنی طلاق کا زیادہ غم نہیں ہوا، کیونکہ اگر اولاد ہو جاتی تو پھر طلاق کے بعد اس کے لیے اپنی اولاد کو اکیلے پالنا بھی ایک مسئلہ ہوتا۔ رضیہ بی بی اور زاہد کو بلقیس کی طلاق کا دکھ تو بہت ہوا، مگر وہ بھی اس بات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر گئے۔ طلاق کے بعد بلقیس کے لیے چند ایک اور رشتے آئے، مگر جو بھی رشتہ آیا وہ یا تو بلقیس کی بھاری جسم اور سانولے رنگ کی وجہ سے پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ نہ لوٹا، یا وہ مرد پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کے خواہش مند تھے، یا پھر بلقیس سے کافی عمر والے جن کی بیویاں مر گئی تھیں اور جن کی پہلی بیوی سے ہی بچے ان کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ پہلی شادی کا تجربہ بلقیس کے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بچوں والے یا بڑے آدمی سے شادی کر کے وہ ایک اور مصیبت اپنے گلے میں ڈال لے۔ اس لیے ان حالات میں بلقیس نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ وہ اب دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ اس کی امی نے اپنی بیٹی کو اس کا فیصلہ بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر بلقیس اپنی بات پر اڑی رہی، تو اس کی امی نے بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان کر خاموشی اختیار کر لی۔ چونکہ بلقیس نے اپنی شادی کے بعد بھی اپنی نوکری نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اپنی نوکری میں مصروف کر لیا۔ اب بلقیس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی اور اس کو طلاق ہوئے بھی 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس 1 سال کے دوران بلقیس پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ طلاق کے دکھ نے اس کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور اپنے آپ سے لاپرواہ بنا دیا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بھی اپنے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، مگر طلاق کے بعد تو وہ بس ایک زندہ لاش کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اپنی بہن بلقیس کی اس حالت کا زاہد کو بھی احساس اور اندازہ تھا، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بہن کی اداسی کو ختم کرے۔ زاہد کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی پچھلی زندگی کی پرانی یادوں میں گم تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر اسے خبر دی کہ ان کے تھانے کو مطلوب ایک اشتہاری مجرم دینا سٹی میں بننے الکوثر ہوٹل میں اس وقت رنگرلیوں میں مصروف ہے۔ الکوثر دینا سٹی کا ایک بدنام زمانہ ہوٹل ہے جس میں کافی لوگ رنگرلیاں مناتے آتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی زاہد نے چند کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور الکوثر ہوٹل پر ریڈ کرنے چل نکلا۔ قانون کے مطابق تو زاہد کو دینا سٹی کی لوکل پولیس اسٹیشن کو ریڈ سے پہلے اطلاع کرنا لازمی تھا، مگر ہمارے ملک میں عام لوگ قانون کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ زاہد تو خود قانون تھا اور قانون اندھا ہوتا ہے، اس لیے زاہد نے ڈائریکٹ خود ہی جا کر ہوٹل میں چھاپا مارا اور اپنی مطلوبہ بندے کو گرفتار کر لیا۔ الکوثر جیسے ہوٹلوں کے مالک اپنے کام چلانے کے لیے ویسے تو ہر مہینے لوکل پولیس کو منتھلی دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی پولیس والے ایکسٹرا پیسوں کے لیے اپنی کارروائی ڈال لیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اس روز ہوا۔ زاہد کے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں نے اپنے ملزم پکڑنے کے بعد ہوٹل کے باقی کمروں میں گھسنا شروع کر دیا تاکہ وہ کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے لیے کچھ مال پانی بنا سکیں۔ باقی پولیس والوں کی طرح زاہد نے بھی ہوٹل کے کمروں کی تلاشی لینے کا سوچا اور اس لیے وہ ایک کمرے کے دروازے پر جا کر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے زاہد نے کمرے کے اندر کے منظر کا جائزہ لینا مناسب سمجھا، جس کے لیے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کر تھوڑا جھکا اور دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ زاہد نے اندر دیکھا کہ ایک 25-26 سال کی عمر کا لڑکا کمرے کے بیڈ پر بڑھنا لیٹا ہوا ہے اور ایک 25-26 سال کی نہایت ہی خوبصورت لڑکی اوپر بیٹھ کر اپنا دروازہ خود پینٹ کر رہی ہے۔ زاہد یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج اس کی دہاڑی اچھی لگ جائے گی، کیونکہ اس کا شکار اندر موجود ہے۔
اس لیے اس نے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے دروازے پر زور سے لات ماری تو کمرے کا کمزور تالا ٹوٹ گیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جو ہی زاہد کمرے کے دروازہ توڑتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ان دونوں لڑکا اور لڑکی کے ہوش اڑ گئے اور ساتھ ہی لڑکی نے اسے دیکھ کر زور سے چیخ ماری، پھر اس لڑکے کے اوپر سے اتری اور بستر پر لیٹ کر بستر کی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ زاہد کو دیکھتے ہی اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور شناسائی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کے بعد وہ لڑکی ابھی تک زاہد کو ٹکٹکی باندھے ایسے دیکھے جا رہی تھی جیسے وہ زاہد کو پہلے سے جانتی ہے۔ زاہد نے اس سے پہلے کبھی اس لڑکی کو یا اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکثر ایسے موقع پر پکڑے جانے والے لوگ پولیس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سے کوئی نہ کوئی تعلق یا رشتہ داری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس لڑکے نے بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور بولا، کیا بات ہے جناب، آپ کیوں اس طرح ہمارے کمرے میں چلے آئے ہیں؟ زاہد بولا، وجہ تم کو تھانے چل کر بتاتا ہوں، چلو اٹھو اور جلدی سے اپنا لباس پہنو۔ تھانے؟ مگر کیوں جناب؟ وہ لڑکا زاہد کی بات سن کر ایک دم گھبرا گیا اور ساتھ ہی وہ عورت بھی زاہد کی بات سن کر زور زور سے رونے لگی۔ زاہد بولا، تمہیں نہیں پتا اس ہوٹل پر چھاپا پڑا ہے؟ ایک تو تم رنگرلیاں منا رہے ہو، اوپر سے ڈرامے بازی بھی۔ چلو اٹھو، جلدی کرو۔ جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں۔ اس لڑکے نے زاہد کی بات سن کر ایک پریشان کن لہجے میں کہا۔ زاہد بولا، میاں بیوی ہو کیا تم؟ مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ اٹھتے ہو یا ادھر ہی تمہاری چھترول سٹارٹ کر دوں؟ زاہد کی بات سن کر لڑکا ایک دم اٹھا اور اپنے بکھرے ہوئے لباس سمیٹ کر پہننے لگا، جبکہ لڑکی اب تک اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ چلو تم بھی اٹھ کر اپنا لباس پہنو، زاہد نے لڑکی کو حکم دیا۔ اچھا آپ ذرا باہر جائیں، لڑکی نے بدستور روتے ہوئے زاہد سے درخواست کی۔ زاہد بولا، کیوں؟ مجھے آپ کے سامنے لباس پہننے میں شرم آتی ہے، لڑکی نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اتار کر شرم نہیں آئی اور میرے سامنے پہن کر شرم آتی ہے؟ چلو نخرے مت کرو اور اپنا لباس پہنو، ورنہ یہاں سے اسی حالت میں تھانے لے جاؤں گا، سمجھی؟ زاہد نے غصے میں پکارا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ زاہد کے غصے کو دیکھ کر وہ لڑکی فوراً اٹھی اور فرش پر پڑا اپنا لباس اٹھا کر پہننے لگی۔ زاہد نے ان دونوں کے حلیے سے بات نوٹ کی کہ ان دونوں کا تعلق کسی اچھے اور امیر گھرانے سے ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ ان سے اچھا مال وصول ہوگا۔ پولیس کی شروع کی نوکری میں زاہد رشوت کو برا سمجھتا تھا، مگر جب سے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بن کر تھانے کا انچارج بنا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر کسی تھانے میں پوسٹ شدہ تھانے دار اپنے لیے رشوت نہ بھی لے تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے افسر اسے ہر حال میں اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیس آفیسر جو بھی تھانے میں پوسٹ ہونا چاہتا ہے اور رشوت لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ویسے بھی ہمارے ملک میں خوش قسمتی سے وہی بندہ شریف ہوتا ہے جسے کوئی چانس نہ ملے، اور جسے چانس ملتا ہے تو وہ لوٹنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ اسے سب انسپکٹر بنتے ہی زاہد بھی سسٹم کا حصہ بن گیا اور اس نے بھی ہر کیس میں رشوت لینا شروع کر دی۔ زاہد اپنے دل میں اس جوڑے سے رشوت لینے کا منصوبہ تو بنا ہی رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے لڑکی پر نظر ڈالی اور اپنی نظریں وہیں جما لی جو لباس پہنتے ہوئے ابھی بھی آہستہ آواز میں روئی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا رنگ بہت گوڑا تھا اور شیشے کی طرح صاف شفاف تھا۔ زاہد نے بلند دیکھے ہوئے اپنے دل میں اندازہ لگایا، ان پر فرنٹ والا کام کر کے بہت انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی نظر نیچے پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ بھی پورے دنوں کی ہے۔ لڑکی کا حسن دیکھ کر زاہد کے نیچے بھی حرکت ہونے لگ پڑی، تو زاہد اپنے دل میں پلان بنانے لگ پڑا کہ وہ ان دونوں کو تھانے لے کر جائے گا۔ پہلے لڑکی سے رشوت وصول کر کے اسے چھوڑ دے گا، اس کے بعد وہ اس لڑکی کا دروازہ پینٹ کرے گا اور پھر جانے دے گا۔ اتنی دیر میں لڑکا اور لڑکی دونوں
اپنے لباس پہن کر تیار ہو گئے تو زاہد نے ان کو اپنے ساتھ باہر چلنے کا کہا۔ کیا میں 1 منٹ کے لیے باتھ روم سے ہو کر آ سکتی ہوں؟ لڑکی نے اپنی روتی ہوئی آواز میں زاہد سے پوچھا۔ زاہد بولا کیوں؟ لڑکی نے کہا میں نے باتھ روم سے کچھ لینا ہے۔ زاہد بولا اچھا مگر جلدی کرو۔ لڑکی زاہد کی اجازت ملتے ہی تیز تیز چلتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی اور چند منٹس کے بعد باہر آ گئی۔ زاہد نے دیکھا کہ باتھ روم سے واپسی پر لڑکی نے برقع اوڑھا ہوا ہے جس کے نقاب سے اس کا منہ چھپ گیا تھا۔ اس لڑکی کو وہ برقعے میں دیکھ کر نہ جانے زاہد کو کیوں یہ احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کب اور کہاں اس بات کی زاہد کو سمجھ نہ آئی، پر زاہد کے دماغ میں خیال آیا کہ بندے جیسا بندہ ہوتا ہے اور شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ اپنے خیال کو نظر انداز کرتا ہوا ان دونوں کو ساتھ لے کر باہر کھڑی پولیس وین کی طرف چل پڑا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔